بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا ذکر کریں گے، جس کو ابو لہب نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا، اور اسی سبب ابو لہب کو جہنم میں انعام بھی ملا۔ صوبیہ کی وجہ شہرت۔ 6-7 دن تک تو سیدہ آمنہ نے خود ہی بچے کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے چند دن تک یہ خدمت انجام دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے صوبیہ نے سید الشہداء حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ چچا ہونے کے علاوہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اسی لیے جب ایک دفعہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ کی بیٹی امامہ کے لیے رشتے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ اگرچہ صوبیہ کو رضاعت کی سعادت چند روز کے لیے حاصل ہوئی، مگر ایک اور واقعہ نے اس عورت کو شہرت دوام بخشی۔ ہوا یوں کہ جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو صوبیہ اپنے آقا ابو لہب کے پاس دوڑی گئی اور اس سے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے۔ ابو لہب کو اپنے مرحوم بھائی کی نشانی پیدا ہونے پر اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جا، اس خوشی میں تجھے آزاد کیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ 40 سال بعد جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر کے بزم کفر و شرک کو درہم برہم کر دیا، تو وہی چچا جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزادی کا انعام بخشا تھا، آپ کا کٹر مخالف بن گیا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ دونوں نے آپ کے خلاف محاذ بنا لیا اور آپ کے دل آزاری اور ایذا رسانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس رویے کے سبب اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوا کہ ان دونوں کے عبرتناک انجام پر مشتمل ایک مستقل سورہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب۔ بہرحال جب ابو لہب مر گیا تو تقریباً 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے ابو لہب؟ اس نے جواب دیا برا حال ہے، جہنم میں جل رہا ہوں، مرنے کے بعد راحت کا کوئی لمحہ میسر نہیں آیا۔ ہاں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا مجھے یہ انعام ملا ہے کہ سوموار کے دن میری انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے پانی نکلتا ہے اور میں اسے چوستا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحاتی خوشی منانے پر ابو لہب جیسے قطعی جہنمی کو اتنا فائدہ حاصل ہوا کہ آتش دوزخ میں رہتے ہوئے بھی اس کو پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے، ذرا سوچئے ناظرین کرام، کوئی مومن عمر بھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منائے تو اس کو کیا کیا انعامات ملیں گے اور ان پر کیسی کیسی نوازشات ہوتی ہوں گی، جبکہ ایک کافر جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کو ایذا پہنچائی، جس کے بارے میں اور جس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، جس کی موت چیچک کی وجہ سے واقع ہوئی۔ عرب میں چیچک کو اس قدر منحوس متعدی مرض سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص مریض کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ چنانچہ ابو لہب کی لاش بھی 3 دن تک پڑی سڑتی رہی۔ یہ انجام ہوا اس حسین و جمیل شخص کا جس سے شفق رنگ رخساروں اور گلنار چہرے کی مناسبت سے ابو لہب شعلہ رو کہا جاتا تھا، جبکہ اس کا حقیقی نام عبد العزیٰ تھا، اور جو جہنم کا ایندھن بنا۔ یہ روایت ہے کہ ہر سوموار کو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے کہ اس نے ولادت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسرت کا اظہار کیا تھا، جبکہ اس کے برعکس اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو زندگی بھر احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مسرور رہا اور اس کا خاتمہ توحید پر ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔